Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Altaf Nazir and you're watching LRN Current Affairs series. What is Zionism? How Israel came into existence? What are Camp David Oslo Accords? How Hamas was established? What is link between Hamas and Palestinian cause? These are questions which will be answered in this video. دنیا کے چند بڑے کانفلکٹس میں اسرائیل اور پیلسطین کانفلکٹ اس وقت سب سے زیادہ نمایاں ہے، لیکن یہ کانفلکٹ ہے کیا اور یہ کانفلکٹ کیسے شروع ہوا؟ اسرائیل مارز وجود میں کیسے آیا؟ ان سب کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے زائنزم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ زائنزم کیا ہے؟ زائنزم از بیسیکلی اے پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس موومنٹ فار دی ڈیولپمنٹ اینڈ پروٹیکشن آف جیوز۔ اس موومنٹ کو سٹارٹ کرنے میں تھیوڈور ہرزل کا نام سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ 1896 میں تھیوڈور ہرزل صاحب نے یہ آرگیو کیا تھا اور ان کا یہ ویو تھا کہ دنیا کی ہر قوم کے پاس ایک ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے، ہر قوم کے پاس ایک اپنا ملک بھی ہے، لیکن جیوز کے پاس کوئی ڈیفائنڈ اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی ڈیفائنڈ ٹیریٹری نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کہا تھا کہ جس طرح باقی نیشنز کے پاس اپنا ملک ہے، اس طریقے سے جیوز کے پاس بھی اپنا ملک ہونا چاہیے۔ اس موومنٹ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس نے دنیا بھر میں موجود وہ تمام جیوز جو زائنزم کی اس تھیوری کے اوپر بلیو رکھتے تھے ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا، اور اس نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن بنائی۔ اس آرگنائزیشن کا مقصد ایک ایسی اسٹیٹ کا قیام تھا جہاں پہ جیوز رہ سکیں، ان کو پروٹیکشن مل سکے اور وہ اپنی پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈیولپمنٹ کر سکیں۔ لیکن جیوز کی جو سیٹلمنٹ اس ٹیریٹری کے اندر سٹارٹ ہوتی ہے، جہاں پہ اس وقت پیلسطین ہے، جہاں پہ اب اسرائیل بھی بن چکا ہے، یہ بیسیکلی جاتی ہے 1881 میں۔ 1881 میں اس وقت آٹمن پیلسطین ہوتا ہے اور یہاں پہ جیوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت وہ بہت مائنر تعداد میں یہاں پہ جیوز کی مائیگریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کلائمیکس آتا ہے ورلڈ وار 1 کے بعد۔ ورلڈ وار 1 کے بعد آٹمن امپائر کولیپس کر جاتا ہے اور پیلسطین برٹش کی کالونی بن جاتا ہے۔ اب برٹش کی کالونی بننے کے بعد پیلسطین اور اس کے گرد و نواح کی جتنی بھی ٹیریٹری ہوتی ہے وہاں پر جیوز بہت بڑی تعداد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 شروع ہوتی ہے اور ورلڈ وار 2 میں ہولوکاسٹ کے نام پہ ایک بہت بڑا جیوز کی جینوسائیڈ ہوتی ہے یورپ کے اندر۔ اس جینوسائیڈ کے بعد دنیا میں جیوز کے لیے ایک سمپتھیز بڑھ جاتی ہیں، اور تھیوڈور ہرزل کی وہ ڈیمانڈ کہ جیوز کے لیے ایک اپنا ملک ہونا چاہیے، اس ڈیمانڈ کو بہت زیادہ پذیرائی ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس ہولوکاسٹ کے بعد برٹش سمیت وہ تمام بڑی نیشنز جو اس وقت زائنزم کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ جیوز کے اس مطالبے کو کہ ان کے لیے ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بالآخر 1947 میں UN ریزولوشن نمبر 181 کو منظور کرتا ہے۔ اس ریزولوشن کے تحت پیلسطین، عرب پیلسطین اور جیوز اسرائیل کو 2 ملکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور 2 علیحدہ علیحدہ اسٹیٹس بنا دیے جاتے ہیں۔ 1948 میں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک بن کے ایمرج ہوتا ہے، لیکن اسرائیل کے ملک بننے کے بعد حالات ٹھیک نہیں ہوتے، حالات زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں اور حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ 1948 میں ہی عرب اور اسرائیل کے درمیان پہلی عرب اسرائیل وار ہوتی ہے۔ یہ وار فلسطینیوں کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتی ہے۔ یہ فلسطینیوں کو کس طریقے سے ڈیمیج کرتی ہے؟ آپ یہاں سے اندازہ لگا دیجئے کہ اس وار کے بعد جب اسرائیل یہ وار جیت جاتا ہے، 7,50,000 فلسطینین اپنا گھر، اپنی ٹیریٹری، اپنا ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور جو UN نے اسرائیل کے لیے ٹیریٹری ڈیفائن کی تھی اس 1948 کی وار کے بعد، اسرائیل اس سے 23% زیادہ ٹیریٹری کو کیپچر کر لیتا ہے۔ اس وار کے بعد 3 حصوں میں یہ ٹیریٹری تقسیم ہو جاتی ہے۔ 1 اسٹیٹ آف اسرائیل، نمبر 2 ویسٹ بینک، اینڈ نمبر 3 غزہ اسٹرپ۔ 1948 کے اس وار کے بعد جب اسرائیل ونر بن کے ایمرج ہوتا ہے، پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے، حالات اور بھی گمبھیر ہوتے ہیں۔ اور دوسری وار جو ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ہوتی ہے وہ 1956 میں ہوتی ہے۔
1956 میں جب جمال عبد الناصر جو ہیں وہ سوئس کینال کو نیشنلائز کرتے ہیں، اس کے بعد اسرائیل جو ہیں وہ اپنی ٹروپس ایجپٹ کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے درمیان ایک وار ہوتی ہے. اور اس کے بعد تیسری بڑی وار جو سب سے زیادہ جیوگرافیکلی اور جیو پولیٹیکلی فلسطینیوں کو افیکٹ کرتی ہے وہ ہوتی ہے 1967 میں. لیکن 1967 سے 3 سال پہلے آپ جائیے 1964 میں PLO بنتی ہے، فلسطین لبریشن آرگنائزیشن. PLO کا بیسیکلی مقصد ہوتا ہے کہ اس ٹیریٹری سے جہاں پہ فلسطینین رہتے ہیں وہاں سے جیوز کو نکالا جائے اور یہ ٹیریٹری صرف اور صرف فلسطینیوں کے لیے مختص کی جائے. 1967 میں عرب اور اسرائیل کے درمیان وار ہوتی ہے. اس وار کے بعد اسرائیل ونر ہوتا ہے اس وار میں، اور یہ وار بیسیکلی اس طرح ڈیمیج دے کے رہتی ہے کہ جیوگرافیکلی فلسطین کا نقشہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ تمام میجر ایریاز جو فلسطین کے پاس تھے وہ اسرائیل کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ جو 1967 کی وار ہوتی ہے اس کے بعد ایسٹ جیروسلم، ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ، ان تینوں ایریاز کو اسرائیل جو ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے. آج اس وقت جو فلسطینین ہیں ان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ دنیا کے آگے یہ ہے کہ فلسطینیوں کو اور جو فلسطینین کی جو ٹیریٹری ہے اس کو 1967 سے پہلے کی پوزیشن پہ واپس لایا جائے، یعنی اس سے پہلے جو ایریاز فلسطین کے پاس تھے وہ ان کو واپس دیے جائیں. جو میں نے 3 ایریاز آپ کو بتائے ہیں یہ 1967 کی وار کے بعد اسرائیل کے پاس چلے جاتے ہیں. اس کے بعد 1973 میں ایک وار ہوتی ہے، لیکن جو میجر وار تھی وہ 1967 کی ہے. اب دنیا اس وقت کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. جو فلسطین اور عربس کے درمیان اس وقت ایشوز چل رہے ہوتے ہیں ان کو کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا جائے. اس کے لیے US بہت زیادہ کوشش کرتا ہے اور ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پہلا ایکارڈ ہوتا ہے. پہلا میجر ایکارڈ جو وہاں پہ امن کے لیے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ. یہ 1978 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ اس کو جو مین میڈیٹر اس میں ہوتا ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہوتا ہے. اس ایکارڈ کے تحت ایجپٹ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے اور اس کے بعد اسرائیل اس چیز کے اوپر ایگری کرتا ہے کہ وہ اپنی فورسز اور اپنی ٹروپس کو جو ایجپشین سوئل ہے وہاں سے نکال لے گا. جبکہ اس کے بعد جو دوسرا بڑا ایکارڈ ہوتا ہے وہ اوسلو ایکارڈ ہے. اوسلو میں 2 ایکارڈ ہوتے ہیں، ایک اوسلو 1 1993 میں اور اس کے بعد اوسلو 2 جو 1995 میں ہوتا ہے. جو اوسلو 1 ہوتا ہے 1993 میں اس میں PLO ریپرزینٹ کرتا ہے پیلسطائن کو، اور 95 میں اسرائیل PLO کو ایز اے لیجٹیمیٹ پاور آف پیلسطائن ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور یہ دونوں جو PLO اور اسرائیل اس ایکارڈ میں جو اوسلو ایکارڈ ہوتا ہے 93 میں اور 95 میں، اس میں یہ طے کرتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جتنے بھی کانفلکٹس ہیں ان کا پیسفل سلیوشن نکالا جائے گا. فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے لیے دنیا کوششیں کر رہی ہوتی ہے، اور اس ضمن میں جو میجر ایکارڈ اس کو بولتے ہیں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ، جو ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان 1978 میں ہوتا ہے. US اس ایکارڈ کو مین میڈیٹ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس میں مین میڈیٹر کا رول پلے کر رہا ہوتا ہے. اس ایکارڈ کے تحت ایجپٹ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کو ریکگنائز کر لیتا ہے، اور اسرائیل اس چیز کے اوپر ایگری ہوتا ہے کہ وہ اپنی ٹروپس کو ایجپشین سوئل سے نکال لے گا. اس ایکارڈ کے بعد ویسٹ بینک اور غزہ اسٹرپ کے لوگوں کو یہ الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے نمائندے خود چوز کر سکتے ہیں. اور اس ایکارڈ کے بعد سوئس کینال میں جو اسرائیل ہے اس کو ایکسیس ملتی ہے اور کہ وہ وہاں سے شپمنٹ کر سکتا ہے، اپنی ٹریڈ کر سکتا ہے. اس کے بعد اگلا جو میجر ایکارڈ ہوتا ہے وہ 93 اور 94 میں ہوتا ہے. 1993 میں اوسلو ایکارڈ 1 ہوتا ہے، یہ PLO اور اسرائیل کے درمیان ہوتا ہے. اس ایکارڈ کے بعد اسرائیل PLO کو ایز اے لیجٹیمیٹ پاور آف اینڈ اے لیجٹیمیٹ ریپرزینٹیٹیو آف پیلسطائن ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اور 95 کے بعد اسرائیل اس چیز کے اوپر ایگری کر لیتا ہے کہ فلسطین کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اور جو غزہ اسٹرپ کے جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ فلسطین دیکھے گا اور وہ اس کو لک آفٹر کر سکتا ہے. ریسنٹ کلیشز جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہوئے ہیں اس میں حماس نے بہت زیادہ رول پلے کیا ہے.
لیکن یہ حماس کیا ہے؟ حماس بیسیکلی ایک ریزسٹنس موومنٹ ہے پیلسطین کے لیے. ان کا بھی یہی موٹو ہے کہ پیلسطین کی جو ٹیریٹری ہے وہ فلسطینیوں کے لیے ہے، وہاں سے اسرائیل کو نکالا جائے. حماس 1987 میں اسٹیبلش ہوتی ہے اس موٹو کے ساتھ کہ فلسطین کی جو ٹیریٹری ہے وہاں پہ صرف فلسطینینز کا حق ہے. 2005 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان وائلنٹ کلیشز ہوتے ہیں غزہ میں، لیکن اس وقت حماس سکسیسفلی اسرائیل کو غزہ سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. 2006 میں وہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں اور حماس ان الیکشنز کو جیت جاتا ہے. لیجسلیچر کے ان الیکشنز کو جیتنے کے بعد جب حماس وہاں پہ اپنی پریزنس شو کرتا ہے، اس وقت پریزیڈنٹ محمود عباس اس اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں جہاں پہ حماس کی میجورٹی ہوتی ہے. 2017 میں حماس اور پریزیڈنٹ محمود عباس کی جو الفتح پارٹی ہوتی ہے ان کے درمیان کریشز ہوتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکلی حماس اور الفتح آمنے سامنے اس وقت ہوتے ہیں. اس طریقے سے حماس اس پورے خطے میں اپنی پریزنس اور اپنی طاقت شو کرتا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا ہے. اس میں ہم نے زائنزم کی بات کی ہے، حماس کی بات کی ہے، وہ تمام ایکارڈز کی بات کی ہے جو وہاں پہ امن کے لیے ہوئے ہیں، وہ تمام وارز کی بات کی ہے جو عرب اور اسرائیل کے درمیان ہوئے ہیں. ہماری جو اسی سیریز کی دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم ابراہم اکارڈ، پاکستان اور فلسطین کاز اور اس وقت جو اسرائیل اور فلسطین کا جو کانفلکٹ چل رہا ہے اور حالیہ دنوں میں وہاں پہ جو کشیدگی ہوئی ہے وہ ہم دوسری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ.